سردی کی کھانسی گرمی کی کھانسی اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہی سمجھ نہیں آتا آج تک۔ جو سردی کی کھانسی ہوتی ہے اس میں بلغم ریشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بلغمی کھانسی، ایک ہوتی ہے خشک کھانسی۔ خشک کھانسی جو ہے زیادہ تر لگتی ہے سردیوں میں، اور جو بلغمی ہے وہ جب بھی برسات کا موسم آ جائے یا آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر لیں تو اس سے وہ نزلہ زکام ہوتا ہے۔ جب نزلہ زکام یا بلغم ریشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لنگز کے اندر وہ ٹھہرتا ہے، پھر اس کو سائڈوں پہ کرنے کے لیے پھر انسان کھانسی کرتا ہے، اس کا سانس صاف ہو جاتا ہے، یا جب آپ نیبولائز کرواتی ہیں تو انسان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے خشک کھانسی میں ہوتا ہے کہ اتنی خشک ہو جاتی ہے کھانسی کہ آپ کا جسم جو ہے درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ آپ کی پسلیوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خشک کھانسی کی وجہ سے انسان جو ہے حد سے زیادہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ یہ جو بزرگوں کو بھی لگی ہوئی ہوتی کھانسی جو لمبی ہو جاتی ہے، اور خشک کھانسی کی بنیادی وجہ کہ انسان کے اندر خشکی ہوتی ہے، اور جو ہماری وینز ہیں وہ سکڑ چکی ہوتی ہیں، سکیڑ میں آ چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خشک کھانسی ہی آگے جا کے کالی کھانسی میں بھی بدل جاتی ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے یا بڑے جب کھانستے ہیں تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے، وہ جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے وہ یہ کھانسی ہے، ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، یہی جو ہے نا یہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ جو گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کھانستا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا کھانس لے گا، ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا کھانس لے گا، یعنی کہ وہ لگاتار نہیں آئے گی، اسے دم کشی والی کھانسی نہیں کہیں گے، لیکن اس کو پورا دن بیچارہ ہلکا سا تھوڑی دیر بعد کھانستا رہے گا۔ یہ گرمی والی ہوتی ہے۔ اس میں بلغم پیلی ہوتی ہے، جو بلغمی ہوتی ہے اس میں وائٹ ہوتی ہے جو سردی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو خشک ہوتی ہے اس میں تو بلغم آتی ہی نہیں ہے، اور سانس گلا خشک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات گلے کی خرابی کی وجہ سے بھی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اکثر یہ بچوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں ان ساری چیزوں کا علاج مختلف ہے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کچھ کھٹی چیزیں گندی چیزیں کھانے کی وجہ سے جو گلا خراب ہوتا ہے، بچوں کا جو گلا خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جن میں کھانسی ہے وہ بھی گلا خراب ہونے کی وجہ سے۔ کون سی چیزیں کھاتے ہوتی ہیں بچے اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، وہ اکثر آپ وہ لے لیتے ہیں پاپڑ وغیرہ، بعض اوقات کوئی کھٹی چیز انہیں وہ اگر ایپل کھٹا ہے، کوئی بھی کینڈیز وغیرہ جتنے بھی یہ بچوں والی چیزیں نا باہر کی، وہ جب کھائیں گے تو اس سے ان کا گلا خراب ہوگا۔ جو پیکٹوں میں بازار میں املیاں ملتی ہیں، بالکل وہ تو اتنا شوق سے کھاتے ہیں، وہ چورن، املی اور وہ پاپڑ شاپڑ، اور بچوں کے گلے زیادہ تر اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں۔ دوسرا کلفی تو آئس کریم جو ہے گلا خراب کرے گا، گلا خراب سے بالکل ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلا نقصان اس کا یہ آنتوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو بازاری چیزیں ہیں نا، اکثر مائیں آتی ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ کھانے والی چیزیں صرف کھانسی نہیں پیدا کرتی، بہت سارے اور بھی امراض پیدا کرتی ہیں۔ سر پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس کے بارے میں بتائیں، جو بچوں کو اس طرح کے انفیکشن والی کھانسی لگ جاتی ہے جس میں کھٹا کھا رہے ہیں، چورن کھا رہے ہیں، کلفیاں کھا رہے ہیں، باہر کی جلیبیاں، پاپڑے، ایسی چیزیں شیرے والی، تو پھر یا مٹھائیاں بھی کچھ کھا کے کھانسی لگتی ہے، تو پھر کون سی؟ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جو بہت زیادہ کھانسی، جس کو ہم کالی کھانسی کہتے ہیں، جو خطرناک ہے، اس کا نسخہ بتاتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ صرف اس کا ہی نہیں ہے، جن کو سانس کی تنگی یعنی کہ دمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سانس رک کے آتا ہے، ان کے لیے بھی اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے۔ اس کے لیے یہ پنسار سٹور سے یہ مل جاتی ہے کاکڑا سنگی، اچھا، اس کو کاکڑا سنگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمپل سی چیز، ایک سادہ چیز لینی ہے، اس کا فائن پاؤڈر کر لینا ہے، اس کو پہلے صاف کرنا ہے، صاف کر کے فائن پاؤڈر کر لیں، دھو کے صاف کرنا ہے، دھو کے خشک کر لیں، دھو کے خشک کر لیں زیادہ اچھا ہے، نہیں تو ویسے بھی آپ اچھی طرح اس کو متی وغیرہ لگی ہو، صاف کر کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، اور شہد میں ملا کے اگر بچہ ہے تو بالکل چٹکی کے ساتھ چٹا دیں، اگر بڑا ہے تو تھوڑی سی مقدار زیادہ کر دیں، چمچ کا چوتھائی سا کھا لیں، الحمدللہ پہلی خوراک سے رزلٹ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد میں۔ اچھا سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کھانسی میں شہد کو چمچ میں رکھ کے نا تو پہلے آگ پہ گرم کر لو، پتلا کر لو، پھر اس کے اندر جو سفوف یا کوئی پاؤڈر یا اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کھانسی میں؟ ایسے ہی آپ اس کو شہد کے اندر شامل کر کے، اچھا شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اگر اسے ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈے دودھ میں ملا لیا جائے تو پھر اس کی تاثیر سرد میں چلی جاتی ہے، ادروائز وہ ویسے کھائیں گے تو وہ گرم ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ملا کے اگر شامل کر کے دیا جائے تو کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ صبح شام؟ ہاں جی، صبح شام، دن میں 3 دفعہ بھی چلا سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ کالی مرچ اٹیچ کر دی جائے تو پھر اس کا رزلٹ اور دوبالا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دمے کے لیے، سانس والے مریضوں کے لیے، پلس کالی کھانسی کے لیے بہترین قسم کا علاج ہے۔ اس کا مطلب ہم نے جب اس کا سفوف بنایا ہے یہ کاکڑا سنگا کا، جی، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کالی مرچیں بھی، کالی مرچ بھی 1-2 ایڈ کر دیں بیچ میں، پیس لیں، پیس لیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کہی تھی سانس کے والے سے، یہ مربع بانس ہے، لوگ اکثر اسے قد میں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سانس کے لیے اتنی اچھی چیز ہے، انرجی کے لیے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے، کمزوری کے لیے، نکاہت کے لیے، لیکن
اور یہ ٹیسٹ بھی بڑا ہوتا ہے. لیکن سر اب سانس اگر والے میں نے ایک اور کھا لیا تو اس کے بعد پھر آپ مجھے یوں دیکھیں گے, ویسے ہی آپ یوں دیکھ رہے ہیں. کھا لوں, قد بھی بڑھ جائے گا. اور میں نہیں رکتی, میرا قد بڑھے جا رہا ہے. اچھا اس کا نا یہ سانس کے مریضوں کے لیے سونا ہے. ایسے بزرگ جن کو سانس کا ایشو ہے وہ یہ ضرور کھائیں. تو بہت مزے کیا جی کھا جاؤں پوری, کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کچھ نہیں, کوئی نقصان نہیں اس کا. واو, اس میں میٹھا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. نہیں نہیں. اس کے بعد آپ نے نا یہاں پہ بات کی تھی گلے میں درد, انفیکشن, اس کی وجہ سے کھانسی کا ہو جانا. اس کے لیے بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے, کیونکہ جب گلے کی انفیکشن ختم ہوگی انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلے لینی ہے سونف. اوکے, اس کو بادیان بھی کہتے ہیں. اچھی والی لینی ہے, ایک ہوتی ہے رنگی ہوتی ہے, صاف نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا نا, لگی نہ ہو, صاف ستھری ہو, تو یہ کلر بے شک اتنا اچھا نہ ہو, لیکن یہ سونف اچھی والی لے لیں 50 گرام. پھر یہ لینی ہے ملٹھی, عام مشہور چیز ہے, لوگ گلے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لنگز کے لیے استعمال پان میں کرتے بھی کھاتے ہیں, ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی لے لینی ہے 50 گرام. اس کے بعد یہ ہلدی جو ہے اچھی والی 1 نمبر, اتنا کمال کا رزلٹ ہے. اب تو یہ دنیا مانتی ہے, سائنس مانتی ہے, اس سے اچھی انفیکشن کے لیے دوائی ہے ہی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا گلا درد کر رہا ہے نا, یا گلے میں انفیکشن ہے, آپ کے گھر میں ہلدی پڑی ہے, فوری طور پہ شہد میں ملا کے چوس لیں, فوری طور پہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا, فوری طور پہ. اور اگر آپ کو درد ہو رہی ہے جسم میں, پھر سے اگر آپ کا گلا درد ہو رہا ہے, انفیکشن ہے, بولا بھی نہیں جا رہا, تو آپ اس کو ہلدی کو لیں, شہد میں ملا کے چوسنا شروع کر دیں, فوری طور پہ گلا ٹھیک ہو جائے گا. چوسنا کیسے شروع کریں؟ اچھا, ہلدی کو شہد میں ملائیں گے نا, شہد آپ چمچ میں ڈال کے منہ میں ڈالا, تھوڑا سا اسے چوس لیں, نگل لیں, ٹھیک ہو جائے گا. مطلب منہ میں رکھ کے تھوڑا شیرہ لیں. جی. اچھا, اس کے ساتھ اگر کسی کے جسم میں درد ہے, یہی ہلدی, انفیکشن پوری باڈی میں کہیں بھی ہے, دودھ کے اندر ڈال کے اس میں شہد ملا کے پی لیں, فوری طور پہ درد رک جائے گی. سر یہ تو میں روز پیتی ہوں. اچھا اندازہ کریں کتنا اس کا فائدہ کہ آپ بھی استعمال کرتی ہیں. اچھا, یہ تینوں چیزیں, اتنا پیارا نسخہ ہے. یہ نزلہ, زکام, کھانسی اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن, کتنی چیزوں پہ ایک ہی نسخہ. تو جب گلا ٹھیک ہے, نزلہ زکام ٹھیک ہے, تو کھانسی ایسے میں آٹومیٹکلی چلی جائے یہ گی. شاید آپ نے مجھے دیا بھی تھا کہ کوئی نسخہ کسی میں انفیکشن کے لیے, آنتوں کی انفیکشن کے لیے. جب آپ کو کسی کا اسٹمک خراب ہو جائے, کوئی ایسی چیز اس نے کھا لی ہے جس کی وجہ سے موشن لگ جائیں, پیچش لگ جائیں, تو اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے, آنتوں میں انفیکشن ختم کرتی ہے, اور یہ انفلیمیشن کے لیے بہترین چیز ہے. اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں کتنے فائدے ہیں ایک ہی چیز کے, تو اس کا بہترین, اور پھر اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. ملٹھی ویسے گلے کے لیے بھی اچھی ہے, تو یہ جو ہے یہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کے بچوں کی کھانسی, گلے خراب ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام, کھانسی بہترین علاج ہے, اور پہلی خوراک سے. حکیم فرحان صاحب کے کچھ نسخے مجھے یاد بھی ہو گئے, کافی ان سے میں لے کے جاتی ہوتی ہوں.